اور مفتی تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے شعبہ امتحان کے ذمہ دار مجدہم اور علامہ خان محمد قادری صاحب زید مجدہم، اسٹیج پر میرے دائیں بائیں یا سامنے جو اہل سنت و جماعت کے فرما ہیں، نیز آپ سب کی تقریبات، تشریفات، مجلس و کانفرنس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حالات حاضرہ کی مناسبت سے چند ضروری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ممکن ہے یہاں وکلاء کرام بھی ہوں، اساتذہ کرام بھی ہوں، دیگر ایسے لوگ شعبہ صحافت سے وابستہ یا دینیات اور سماجیات سے دلچسپی رکھنے والے اور عامۃ المسلمین، ان کے ذہنوں کو متوجہ کرنے کے لیے چند باتیں عرض کروں گا کہ بنیادی ایشو کیا ہے اور مسئلہ کیا ہے۔ کیونکہ لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، اس ملک میں ہندو بھی ہیں، مشرک ہیں، بت پرست ہیں، اس ملک میں مسیحی بھی ہیں، ممکن ہے کچھ یہود بھی ہوں، ظاہر ہے وہ بھی غیر مسلم ہیں، اس ملک میں پارسی بھی ہیں، آتش پرست، اس ملک میں سکھ بھی ہیں، اس ملک میں اور بھی بعض مذاہب باطلہ ہوں گے، لیکن کبھی مسلمانوں نے ان کو ٹارگٹ کر کے کانفرنسیں یا سیمینار یا اجتماعات یا جلسے نہیں کیے۔ تو قادیانیت سے مسئلہ کیا ہے، اس پر آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ بھی کفر، یہ بھی کفر۔ تو اس خاص نوع کفر کے بارے میں جو مسلمان اتنے کنسرن ہیں، اتنی تشویش میں مبتلا ہیں، تو اس کا سبب کیا ہے؟ عزیزان گرامی، پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ یہودی ہو، نصرانی ہو، ہندو ہوں، سکھ ہوں، پارسی ہوں، وہ اپنے ناموں سے پہچانے جاتے ہیں۔ انہوں نے کبھی اپنے آپ کو مسلمانوں میں مکس اپ کرنے کی کوشش نہیں کی کہ ہم آپ کا حصہ ہیں۔ پاکستانی ہیں وہ بھی اور ہم بھی پاکستانی ہیں، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ ایک مرتبہ میں نے ایوان صدر میں کانفرنس میں کہا تھا کہ بینگ اے پاکستانی، جو صدر پاکستان کے حقوق ہیں، جو میرے حقوق ہیں، وہ ہمارا آئین غیر مسلموں کو بھی
عطا کرتا ہے، جان کا تحفظ، مال کا تحفظ، آبرو کا تحفظ، تا وقت کہ وہ خود اس کی حرمت کو پامال نہ کریں۔ قادیانیوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے نام ہم سے ملتے جلتے، اتنے بڑے مجمع میں کوئی بیٹھا ہو تو اسے آپ لباس سے نہیں پہچان سکتے، اسے آپ نام سے نہیں پہچان سکتے، اس کا کوئی ٹریڈ مارک ہمارے سامنے نہیں ہے کہ جس سے یہ واضح ہو جائے کہ بھئی یہ ہم سے الگ ایک مذہب ہے، یہ الگ تھلگ ہیں، یہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، ہم اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ ان سے مسئلہ یہ ہے کہ نام ہم جیسے یہ جو شاعر ہیں بعض، مثلا مسجد ہے، وہ ہم جیسے استعمال کرنا چاہتے ہیں، یہ اس طرح کا بحث اختیار کیے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں میں گھس جائیں، پینیٹریٹ کریں، نفوذ کریں تو ان کا پتہ نہیں چلتا۔ انہوں نے اپنے گلے میں کارڈ بھی نہیں لگا رکھا کہ میں قادیانی ہوں اور مرزا غلام احمد کا ماننے والا ہوں۔ اس سے وہ پینیٹریٹ کر کے، نفوذ کر کے پھر مسلمانوں کے عقائد کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ لہذا یہ پاکستانی ہے تو پاکستانی رہیں، جو بیرون ملک ان کے مربی ہیں، ان کے پیٹرنز ہیں، کہ جہاں ان کے لیے بڑی بڑی سہولتیں ہیں، جرمنی میں ہیں، انگلینڈ میں ہیں، یورپ میں ہیں، جائیں اپنی عشرتیں کریں۔ لیکن بھیس بدل کر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ مسئلہ یہ ہے، مسجد مسلمانوں کا معبد ہے، کوئی کافر اپنی عبادت گاہ بنائے، اس کو کوئی بھی نام دے دے، جیسے ہندوؤں کا مندر ہے، سکھوں کا گردوارہ ہے، نصارہ کا چرچ ہے، یہود کا سینیگوگ ہے، ٹیمپل ہے، قرآن میں ان کا ذکر سومیا، بیا، کلیسا کا نام دیا گیا ہے۔ تو آپ باہر چرچ کا بورڈ دیکھیں گے، آپ اپنے راستے پہ چل پڑیں گے، آپ کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے۔ یہ علامات مسلمانوں کی استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ اس کو بینڈ کیا جائے، ان کو مسلمانوں کی دینی اور مذہبی علامات کا استعمال عذر قانون ان پر ممنوع قرار دیا جائے اور اس کی تعزیر مقرر کی جائے۔ سب سے اہم مسئلہ جو ایشو ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اضطراب ہے، وہ وجہ یہ ہے۔ یہ آپ کو سمجھ میں آ گئی بات؟ بولو۔ ایک مسئلہ یہ ہے، اس کے بعد یہ ذہن میں رکھیں کہ جو آیہ مبارکہ ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ اب یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ خاتم النبیین کے لفظ کو لے کے بیٹھ جائیں گے، ڈکشنری کھول دیں گے، اس کا معنی مہر ہے، اس کا معنی اسٹیمپ کرنا ہے، اس کا معنی یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے، لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے۔ اب ظاہر ہے کہ عام مسلمان تو ہر ایک کا اتنی گہرائی میں مطالعہ نہیں ہوتا، تو یہ آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے۔ اسی طرح کبھی رفع کے معنی کریں گے، لغت نکال کے بیٹھ جائیں، تو عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد انبیاء و مرسلین علیہم السلام کے بعد اس آسمان کے نیچے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے سب سے عظیم اور پاکیزہ نفوس گزرے ہیں، وہ اصحاب رسول، اہل بیت اطہار رسول، امہات المومنین۔ اور یہ بھی رکھنا کہ جو اہل بیت اطہار اس دور میں موجود تھے وہ بھی اصحاب تھے، بے شک امہات المومنین بھی صحابیات تھیں۔ تو اہل بیت اطہار اور امہات المومنین رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ جو فضائل ہم بیان کرتے ہیں وہ قدر زائد ہیں، صحابہ کے جو فضائل بیان کرتے ہیں وہ سب ان کا مصداق اتم ہے۔ لہذا ان بہترین نفوس نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری دنیا سے وصال فرمانے کے بعد جب فتنہ انکار ختم نبوت پیدا ہوا تو انہوں نے اس پر اجماع کر دیا، ٹوٹل کنسنسس، ایبسولوٹ کنسنسس، اجماع مطلق، اجماع کامل و اتم کر دیا کہ خاتم النبیین کے معنی آخر النبیین۔ اب جب اس پر قرن اول کا کہ جن کے بارے میں خیر ہونے کی شہادت میرے آقا و مولا نے عطا فرمائی، ان کا اجماع ہو گیا کہ اللہ عز و جل کے رسول مکرم اور آخری نبی اور رسول کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ مرتد ہوگا اور دار اسلام سے خارج ہوگا۔ جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو نبی مانے وہ بھی مرتد ہوگا اور دار اسلام سے خارج ہوگا۔ جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو محض مسلمان مانے وہ بھی مرتد ہوگا اور دار اسلام سے خارج ہوگا۔ سب کا حکم شریعت میں ایک ہی ہے، یہاں تک کہ ہمارے علماء نے کہا کہ کوئی اٹھ کر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور کوئی اس سے مطالبہ کرے کہ اگر تم نبی ہو واقعی تو معجزہ پیش کرو، اس کا ایمان بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ یہ بہت سینسٹیو بات ہے، اس کو آپ سمجھیں۔ کیوں کہ کسی مدعی نبوت سے معجزے کا مطالبہ تو وہ کرے جو تاجدار ختم نبوت کے بعد نبوت کے اجرا کو ممکن مانے۔ تو جو تاجدار ختم نبوت، خاتم المرسلین، آخر النبیین،
सय्यदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के बाद किसी झूठे मुद्दई नबूवत की सुने तो बग़ैर सोचे समझे कहे कि तुम मुर्तद हो, काफिर हो, इस्लाम के दायरे से खारिज हो। क्यों? कि उसके प्रोवीन की बाबत तो तब सोचा जाता है कि जहाँ गुंजाइश मौजूद हो। अल्लाह के प्यारे हबीब के बाद नबुव्वत की गुंजाइश है ही नहीं। आप ही की नबुव्वत और रिसालत क़यामत तक है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि फुद्दिलतु अलल अंबिया बिसित्तिन, कि अल्लाह ताला ने मुझे दीगर जमात अंबिया पर 6 चीज़ों में फजीलत अता की है, बरतरी अता की है, सुप्रीमेसी अता की है। एक तो ऊती तो जवाम अल कलिम, कि मुझे अल्लाह पाक ने ये मौज़ा अता किया कि मैं एक छोटे से छोटे जुमले में मानी के समंदर को समझ सकता हूँ। यहाँ तक कि मुहद्दिसीन किराम ने मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से बाज़ निकले हुए मुबारक जुमलों की बाबत लिखा। अगर कुछ भी ना होता तो हिदायत को समझने के लिए ये इरशाद भी काफ़ी था। दूसरा आपने फरमाया कि नुसिरतु बिर्रुअबि मसीरत शहर, अल्लाह ने मेरी ज़ात में, मेरी पर्सनैलिटी में, मेरी शख्सियत में ऐसा जलाल रखा है, ऐसा शिकोह रखा है, ऐसा रोब और दबदबा और सतवत रखी है कि महीने के फासले से किसी की नज़र पड़े तो वो मरूब हो जाता है। मेरे आका की का रोब उस पर तारी हो जाता है। वजुइलत लियल अर्दु मस्जिदन ओ तहूरा, पर फरमाया कि पिछली उम्मतों में वो इस बात की पाबंद थी कि अपने माबद में, वर्शिप प्लेस में, अपने सोम्या में, बिया में, कनीसा में, टेंपल में, सिनेगॉग में, चर्च में जाकर इबादत कर सकते हैं। मगर मेरे आका ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर अल्लाह ने ये करम फरमाया कि सारे रूए ज़मीन को मस्जिद बना दिया। लिहाजा रूए ज़मीन पर मेरा उम्मती कहीं भी जा रहा है, अगर ज़मीन खुश्क है, कोई ज़ाहरी महसूस निजासत नहीं है, तो कोई मुसल्ला, चादर, कपड़ा बिछाए बगैर भी ज़मीन पर खड़े होकर क़िबला रू होकर नमाज पढ़ सकता है। ज़मीन को पाक करार दे दिया गया मेरी उम्मत के लिए। फिर आपने फरमाया कि उहिल्लत लियल गनाइम लम तुहिल्ला लि अहदिन क़ब्ली, मेरे लिए माले गनीमत को हलाल कर दिया गया जो मुझसे पहले किसी उम्मत के लिए हलाल नहीं थी। यहाँ तक कि सदक़ात, ज़कात, कुर्बानी ये लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, खुले मैदान में रखते। अगर आसमान से आग आई और जला डाला तो ये इस बात की दलील थी कि वो कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो गई। अगर आसमान से आग ने आकर न जलाया तो वो रिजेक्ट हो गई, रिजल्ट आउट हो गया। तो एक तो अपने आका का शुक्र अदा करो कि हमारे उयूब पर पर्दा डाल दिया। यहाँ तो लोग बड़े बड़े कीमती जानवर लेकर टीवी पर नुमाइश करते हैं, बाज़ारों में, गली कूचों में हार पहनाकर न जाने क्या क्या कर घुमाते हैं। किसको दिखाते हैं? किसी को पता है?
کہ 10 لاکھ اور 25 لاکھ والے کی قبول ہوئی یا 10,000 والے کی؟ تو اگر ان کا سب کا رزلٹ آؤٹ ہو جاتا پچھلی امتوں کی طرح تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہوتے؟ بولو. تو پر یہ دعا کرو کہ یا اللہ تیری ذات گرامی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل جس طرح دنیا میں ہمارے عیوب پر پردہ ڈال دیا آخرت میں بھی پردہ ڈال دینا. آمین. آخرت میں بھی ہمیں دامن مصطفیٰ میں پناہ عطا کرنا. ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا. اس لیے یہ حضور نے فرمایا، چنانچہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایک نبی نے جہاد کیا، مال غنیمت جمع ہوا، فتح ملی، میدان میں رکھ دیا گیا کہ تاکہ آگ آئے اور جلائے. آسمان سے آگ نہیں آئی. تو اس نبی نے اپنے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ ان فیکم غلول، تم میں کسی نے خیانت کی ہے، ہر قبیلے کا سردار آئے اور میرے ہاتھ سے ہاتھ ملائے. جب سب قبائل گزرے تو 2 سرداروں کے ہاتھ مل گئے، چپک گئے نبی کے ہاتھ کے ساتھ. انہوں نے فرمایا کہ جس نے خیانت کی ہے وہ تمہارے قبیلے کا ہے. اب اس قبیلے کا ہر فرد آ کر ہاتھ ملائے تو 2 بندوں کے ہاتھ چپک گئے. پوچھا تم نے خیانت کی؟ انہوں نے کہا ہم نے بیل کے سر کے برابر سونا اٹھا کر ہم نے چھپا دیا تھا، وہ نکال کے لائے، ڈھیر میں ڈالا اور پھر آسمان سے آگ آئی اور اسے جلا ڈالا. گوشت بھی کھاؤ اور اجر بھی پاؤ. یہ پچھلی امتوں میں نہیں تھا. یہ خاصہ کہ یہ امت مصطفیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اختصاص عطا فرمایا. وقت نہیں ہے، قرآن کی آیات میں بھی ان باتوں کا تذکرہ موجود ہے. یہ بھی آپ کی خصوصیات میں سے ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ کان النبی یبعث الی قومہ خاصہ وارسلت الی الخلق کافہ. بعض جگہ الی الناس ہے، بعض جگہ الی الخلق ہے کہ پچھلی امتوں میں ایک نبی ایک خاص علاقے کے لیے، ٹیریٹری کے لیے، ایک خاص قوم یا قبیلے کی طرف نبی بن کر آتا تھا، مگر مجھے اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا. چنانچہ انسان، جنات، ملائک، شجر، حجر، چرند، پرند، جو بھی کائنات میں ہے، آپ کی رسالت پوری کائنات پر محیط ہے. یہ رسالت عامہ ہے. اور قرآن میں بھی فرمایا کہ قل یا ایھا الناس، آپ فرما دیجئے لوگو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ مجھے تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے. اب قیامت تک کوئی اور نبی اور رسول نہیں آئے گا. قد انقطعت النبوۃ والرسالہ، نبوت اور رسالت کا نظام ختم کر دیا گیا ہے. آپ کی رسالت ہی قیامت تک جاری ہے اور جاری رہے گی، یاد رکھنا. پھر آپ نے فرمایا کہ ختم بی النبیون، مجھ پر نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا ہے. یہاں تک کہ آپ نے فرمایا امتیوں سے کہ وہ منظر کتنا حسین ہوگا کہ عیسیٰ بنی اسرائیل تمہارے درمیان قیامت سے پہلے نازل ہوں گے، وَإِمَامُكُم مِّنْكُمْ. عیسیٰ بنی اسرائیل
جو جلیل القدر اللہ کے نبی اور رسول تھے وہ قیامت سے پہلے دوبارہ نازل ہوں گے، لیکن وہ آپ کے امتی بن کر نازل ہوں گے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ دیکھو کیا تمہاری شان ہوگی کہ اس وقت تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا، امام مہدی علیہ السلام امامت کریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے، وہ صلیب کو توڑ دیں گے، جزیے کو منقطع کر دیں گے۔ تمام باتیں احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں۔ لہذا دوسری بات جو آپ میں سے پڑھے لکھے لوگوں کو پلے باندھ لینی چاہیے کہ اس ایشو کو ہم ایڈریس کیسے کریں۔ تو قادیانیوں کا ٹرک، چال، فریب یہ ہوتا ہے کہ لفظی بحثوں میں مبتلا کر دیں۔ تو مجھے انگلینڈ سے ایک قادیانی چینل ہے، ان کا ٹیلی فون آیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ٹی وی پر مکالمہ کریں، ہم آپ کو بلاتے ہیں۔ میں نے کہا ہمارے بہت علماء انگلینڈ میں موجود ہیں، ایک سے ایک موجود ہیں، نہیں آپ بات ذرا مناسب انداز میں کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ پھر بات صرف مرزا کی عبارتوں پر ہوگی، کسی اور چیز پر نہیں ہوگی۔ اللہ آپ کی مدد ہے۔ کیوں کہ یہ میرا خیال ہے تاریخ انسانیت کا وہ عظیم مجرم ہے کہ جس نے اپنی چارج شیٹ خود ہی مرتب کر دی ہے، جس نے اپنی فرد جرم خود ہی مرتب کر دی ہے۔ ہمیں ہیر پھیر کرنے کی، ادھر ادھر سے کرنے کی کسی سے کچھ نہیں ہے۔ یہ قبلہ شاہ صاحب وہ چارج شیٹ کے کچھ آرٹیکل آپ کو سنا رہے تھے۔ اس لیے جب قادیانیت کے بارے میں قرارداد منظور ہوئی تو پہلا تو اہل سنت و جماعت کو فخر کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تاجدار کائنات، تاجدار ختم نبوت، ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد فتنہ ارتداد ختم نبوت کے لیے سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میدان میں آئے۔ بے شک سارے صحابہ آپ کے ساتھ تھے، پوری جماعت صحابہ تھی، لیکن چونکہ آپ خلیفہ تھے تو لیڈ کرنا آپ کا کام تھا۔ کم و بیش 14 صدیاں، 14.5 صدیاں گزرنے کے بعد پاکستان کی قومی اسمبلی میں ارتداد قادیانیت کی جو قرارداد پیش کی وہ جناب صدیق اکبر کے ایک فرزند علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمہ اللہ تعالیٰ نے پیش کی۔ سبحان اللہ۔ علماء اور بھی تھے، آج کل ذرا لوگ مکس اپ کر دیتے ہیں کہ ان نے پیش کی۔ جو لائر ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ موور، قرارداد کا محرک الگ ہوتا ہے، سیکنڈر یا تائید کرنے والا الگ ہوتا ہے۔ تو قرارداد کے جو محرک ہیں اسلام آباد قریب ہے، جا کے ریکارڈ میں دیکھ لیجئے، وہ فقط ایک شخص تھا، علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمہ اللہ تعالی۔ میں کہتا ہوں کہ ان کے نامہ اعمال میں ویسے تو بہت بڑے شیخ بھی تھے، پیر طریقت بھی تھے، عالم بھی تھے، حافظ بھی تھے، قاری بھی تھے اور مبلغ اسلام بھی تھے،
ہم بفرض محال بات کرتے ہیں، کچھ بھی نہ ہو تو یہی ہے کہ ان کی نجات کے لیے کافی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ سیکنڈر میں اور علماء بھی تھے، 27 افراد تھے اور غیر علماء بھی تھے، لیکن یہ عجیب اتفاق ہے کہ 2 علماء جمعیت علماء اسلام کے MNAs جو اس وقت تھے 73 کے اسمبلی میں، مولانا غلام غوث ہزاروی اور مولانا عبدالحکیم، ان کے دستخط تائید میں بھی نہیں ہیں۔ یہ بھی ریکارڈ ہے۔ بعد میں بحث میں حصہ لیا ہے، کیونکہ اول آپ بندہ سمجھتا ہے یہ تو ایسا ہی ہے، اب آج قراردادیں تو پیش ہی ہوتی رہتی ہیں، کیا نتیجہ ہے، لیکن وہ ایک ایسا مبارک وقت تھا جو اللہ نے علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی کو سجایا، اللہ کے حبیب نے سجایا، اور وہ قبولیت کا وقت تھا کہ یہ عہد خلافت راشدہ کے بعد 1400 صدیاں گزرنے کے بعد تاریخ اسلام میں پہلا واقعہ ہے کہ کسی ملک کی پارلیمنٹ نے ریاستی سطح پر کسی طبقے کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا ہو۔ بے شک۔ پھر مرزا ناصر جو خلیفہ تھا مرزا غلام احمد کا، انہوں نے خود درخواست دی کہ ہمیں بھی اپنا کیس پیش کرنے دیا جائے۔ اچھا، وہ تیز ترار لوگ ہیں تو ان کا خیال، اور پوری قومی اسمبلی کو ایک کمیٹی کی شکل دے دی گئی تھی، کلوز ڈور سیشن ہوتے تھے، مہینہ بھر یا زائد یہ چلا۔ تو اس کا خیال یہ تھا کہ میں آ کے پہلے تو یہ کہ یہ فلاں نے فلاں کو کافر کہا، فلاں نے فلاں کو کافر کہا، فلاں نے فلاں کو کافر کہا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اگر ہمیں کہہ دیا تو کیا ہو گیا۔ یہ اس کے نزدیک ترپ کا پتہ تھا۔ تو اس کو بتایا گیا کہ سب نے جس کو کافر کہا وہ آپ ہی ہیں فقط۔ سب صحابہ نے بھی جن کو کافر کہا وہ بھی آپ کے بھائی تھے، مسلمہ کذاب اور ان کے پیروکار، اور وہ آپ لوگ ہیں۔ دوسروں کا یہ تھا کہ ہم بحث کریں گے ختم کے معنی کیا ہیں، ڈکشنریاں آئیں گی، تفسیریں آئیں گی، رفع کے معنی کیا ہیں، فلاں کے معنی کیا ہیں۔ تو اس وقت علماء نے بڑی دانشمندی سے کام لیا، اور یہ ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ گواہی دیں گے تو ہمیں جرا کا بھی حق ہے۔ جرا یہ نہیں تھا کہ ہر ایک کھڑے ہو کر ڈائریکٹ اس سے پوچھتا، وہ رات پر بیٹھتے، اپنے سوالات مرتب کرتے، اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار صاحب کو کرتے، وہ ان میں سے سلیکٹ کر کے سوال کرتا، انڈائریکٹ تھا۔ لیکن اس میں اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار کا بھی بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ میں نے پوری وہ پروسیڈنگز پڑھی ہیں، اور آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس شخص کا اس معاملے میں بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ باقی معاملات کو میں ان کے نہیں جانتا، کیونکہ ہر مرتبہ مرزا ناصر پچھلی گلی سے نکلنا چاہتا تھا۔ ہمارے کراچی میں کہتے ہیں باجو والی گلی، وہ جو سوال کرتے تو باجو والی گلی کی طرف رخ کرتا، لیکن یحییٰ بختیار اس کو لاک کر دیتے، اس کو بھاگنے کا موقع نہیں ملا۔ تو علماء نے یہ کیا کہ اس کی کتابوں سے چیزیں نکالی، عبارتیں، اور کتاب سمیت اٹارنی جنرل کو حوالے کر دی۔
मसलन اس نے لکھا ہے کہ جو مجھ پر ایمان نہیں لاتے وہ ذریت البغایا ہیں، کنجریوں کی اولاد ہے۔ کنجریوں کے معنی تو آتا ہے نا آپ کو؟ تو اب اس لیے سوچتے ہیں کہ بھٹو جیسا شخص وہ تو سوشلزم کے نعرے پر آیا تھا، الٹرا ماڈرن لوگ، لبرل، سیکولر، سوشلزم کا تو بہت اس زمانے میں زور تھا، لیکن جب فائر ڈائریکٹ آئے، نشانہ ڈائریکٹ ہو، تو اب اس سے پوچھا مرزا ناصر سے کہ کیا مرزا نے یہ کہا ہے؟ یہ کتاب ہے۔ تو اب اس کے بعد جواب نہیں۔ اب جب جواب نہیں تو پوری پارلیمنٹ کے پاس دو آپشن ہیں، یا اس کو کنجری کی اولاد مان لیں یا پھر اپنے اوپر اس کا فتویٰ مان لیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بے شک بیچ کا راستہ کوئی نہیں تھا۔ جو مجھ پر آپ پر جو ایمان نہیں لاتے وہ مسلمان نہیں ہیں، تو پہلے تو آئیں مائیں شائیں سیاسی اسلام فلاں، یہ ان کا نہیں، یہ لکھا ہوا ہے سیاسی غیر سیاسی نہیں ہے، تو آخر اس کو ماننا پڑا۔ اب جب مرزا کہے کہ مجھ پر ایمان نہ لانے والے مسلمان نہیں ہیں، تو جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں یا وہ اپنے آپ کو معاذ اللہ کافر مانیں گے یا پھر اسے کافر کہیں گے؟ ہاں، تو ان کے پاس آپشن نہیں تھا، پارلیمنٹ کے ممبران کے پاس آپشن نہیں رہا۔ اس طرح سائنٹیفکلی اس کیس کو لڑا گیا ہے میں سمجھتا ہوں، اور چودھری ظفر اللہ جو وزیر خارجہ تھا قائد اعظم کے زمانے میں، اس نے قائد اعظم کی نماز نہیں پڑھی جنازے کی، کھڑا رہا اوپنلی۔ اسے صحافیوں نے پوچھا کہ آپ نے کیوں نہیں پڑھی جنازے کی؟ اس نے کہا جو تو سمجھ لو کہ ایک مسلمان نے کافر کی جنازہ نہیں پڑھی یا ایک کافر نے مسلمان کی نہیں پڑھی۔ تو گویا اس نے قائد اعظم کو بھی کافر کہا۔ یہ ساری ان ڈیٹیل یہ بحث اس کتاب میں ہے، اور میں شاہ صاحب سے کہوں گا کہ اپنے ایک مبسوط مقدمے کے ساتھ انتہائی خوبصورت انداز میں اس کو شائع کرائیں اور کاسٹ ٹو کاسٹ لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس قادیانیت سے نجات ملی ہے تو اس کا پس منظر کیا ہے۔ اب میں جو پڑھے لکھے ہمارے ساتھی ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ 1973 کی پارلیمنٹ نے اور اس وقت کے ہمارے علماء نے تھوڑا سا کوالٹی کا فرق بھی سمجھ لو۔ کوالٹی جانتے ہو نا؟ ہاں، اس میں ہمارے 4 MNAs تھے، 7 تھے MNAs، کچھ مسلک دیوبند کے تھے، ایک آدھ اہل حدیث۔ اس پارلیمنٹ میں تو یہ تاریخی کارنامہ انجام پایا، اور 2002 سے جو 2007 کی پارلیمنٹ ہے، جہاں اسمبلی میں 68 کے قریب MMA کے ممبران تھے، وہاں پر وومن پروٹیکشن ایکٹ پاس ہوا، جس سے حدود قوانین کو کند کر دیا گیا، غیر مؤثر کر دیا گیا۔ اس کے بعد کوئی کیس درج نہیں ہو رہا، اور اس اسمبلی میں جو روئے زمین کی کسی ڈیموکریسی میں نہیں ہے، جہاں سے وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ڈیموکریسی، ریپبلک، انڈیا کی
सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाती है। पॉपुलेशन के एतबार से एक भी ख़वातीन की रिज़र्व सीट नहीं है। बरतानिया में नहीं है, फ्रांस में नहीं है, जर्मनी में नहीं है, पूरे यूरोप में नहीं है, अमेरिका में भी नहीं है। यहाँ 60 औरतें डाल दी गई, और वो भी नहीं कि पब्लिक से इलेक्ट होकर आई, वो उनका अपना सिलेक्शन था। तो ऐसे लोगों की सिलेक्शन के मयार मालूम है, वो जलसे में नहीं बैन किए जा सकते। तो क्वालिटी वर्स, क्वालिटी कहीं पर है तो उसके नताइज सामने आते हैं। ये उस पार्लियामेंट का एजाज़ था। लेकिन ये न समझा जाए कि काम ख़त्म हो गया, इसलिए कि जो कानून, ये तो सेकंड हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, दूसरी आईनी तरमीम है। जो कानून पास हो जाए उसको इम्प्लीमेंट करना भी होता है, उसकी तनफीज़ भी होती है। तो उसकी तनफीज़, इम्प्लीमेंटेशन, निज़ाम आईन और कानून में उसको एब्जॉर्ब करना, जज़्ब करना, वो काम पूरा नहीं हुआ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बुक उठाकर देख लें, उसके एनेक्स्चर या ज़मीमे में मुख्तलिफ़ ओहदों के हलफ की इबारात हैं। कसमें जो खाते हैं ये लोग फिर तोड़ते हैं, वो तो आपको पता ही है। तो उसमें सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हलफनामे में तो इनकार इक़रार ख़त्म नबुव्वत और इर्तिदाद क़ादियानियत की इबारत मौजूद है। इन दो ओहदों के अलावा किसी गवर्नर के हलफनामे में, फेडरल, प्रोविंशियल, कैबिनेट के हवाले से, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान के हवाले से, सुपीरियर जुडिशरी के जजेस के हवाले से उनके हलफनामों में ये मौजूद नहीं है। को उस दूसरी आईनी तरमीम को उसकी रूह के मुताबिक निज़ाम आईन और कानून में जज़्ब नहीं किया जाएगा, लोग चोर दरवाजे से आकर आपके इक़्तिदार के मालिक बन सकते हैं। ये सबसे ख़तरनाक अलार्मिंग है। ये बात पढ़े लिखे लोगों को समझना चाहिए कि इशू क्या है। आखिरी बात कि आपने अज़्म करना है कि दीन के साथ खड़े रहना है इंशाअल्लाह। आपको शायद कुछ को मालूम हो, कुछ को न मालूम हो, FATF की आड़ में ऐसे कवानीन पास किए गए हैं और पास किए जा रहे हैं कि जिनके होते हुए दीन का काम करना अमलन नामुमकिन हो जाए। लोग तो अपनी कमाई से देते हैं ना। ये मसाजिद मुल्क भर में जाल बिछा हुआ है, ये मदारिस का जाल बिछा हुआ है। इसमें कोई पब्लिक गवर्नमेंट की मनी नहीं है, पब्लिक मनी नहीं है, ये अवाम का पैसा है। कहते हैं जी जो भी है वक्फ एक्ट पास हुआ है कि 19 ग्रेड का ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटर बन के आ जाए और आपकी मस्जिद में आ जाए कि हुजूर आप काम ठीक नहीं कर रहे, मैं मुतमईन नहीं हूँ, आप बिस्तर बोरिया बांधिए, घर जाइए, मैंने टेक ओवर कर लिया। यही मस्जिद का है, यही खानकाहों पर भी आना है। कुछ लोग समझते हैं कि हम ठंडी हवा में हैं
کہ گری ہے جس پہ کل بجلی میرا ہی آشیاں کیوں ہو، لیکن ایسا نہیں ہے، باری سب کی آنی ہے۔ اس لیے آپ کو گلی گلی، کوچے کوچے، مسجد ہر درس میں یہ پیغام پہنچانا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پرامن لوگ ہیں الحمدللہ۔ اس ملک میں اہل سنت و جماعت سے زیادہ پرامن اور کوئی طبقہ زور سے بولو نہیں ہے۔ اس ملک میں اہل سنت و جماعت سے زیادہ کوئی محب وطن نہیں ہے، لہذا ہمیں یہ درس نہ دیے جائے۔ یہ ملک کی جب تحریک چل رہی تھی تو تب بھی اہل سنت فرنٹ پہ تھے۔ بے شک یہ الگ بات ہے کہ محسن بھوپالی نے کہا ہے، نے رنگیے سیاست دوران تو دیکھیے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ جن کے باپ دادا نے انگریزوں سے سر کے خطاب لیے تھے، خاں کا خطاب لیا تھا، فلاں کا خطاب لیا تھا، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جنہوں نے قربانیاں دی آج وہ نظام میں نہیں ہے۔ جب چمن کو لہو کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں مجھ سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ کیا دستبردار ہو جاؤ گے؟ ہرگز نہیں۔ ہاں، تو اس لیے دینی شعار اور دینی اقدار کی حفاظت کے لیے آپ کو ویجیلنٹ رہنا پڑے گا، آپ کو خبردار رہنا پڑے گا، باخبر رہنا پڑے گا، آپ کو میدان عمل میں رہنا پڑے گا۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ معاملات مکالمے سے، ڈائلاگ سے، تفہیم و تفہم سے حل ہوں۔ ہم انتشار نہیں چاہتے، ملک کسی بے امنی اور فساد کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ پولیٹیکل پولرائزیشن پہلی بہت زیادہ ہے، اس لیے ہم ان کے بہترین مفاد میں اہل اقتدار کے مشورہ دیتے ہیں کہ مذہبی انتشار پیدا نہ کرو، یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ ہمارا کسی تحریک سے بھی تعلق نہیں ہے، ہم اکیڈمک لوگ ہیں، ہم دینی لوگ ہیں، ہم اکیڈمیشن ہیں، ہمارا کام دین پڑھانا، پڑھنا، ابلاغ کرنا ہے، کسی کو تخت پہ بٹھانا یا اتارنے کے لیے اور لوگ ہیں۔ لہذا کوئی یہ کچھ نہیں ہوتا کہتے ہیں فلاں کے اعلی کار ہیں، ہم اللہ کے اعلی کار ہیں الحمدللہ، ہم اللہ کے رسول کے اعلی کار ہیں، ہم دین کے غلام ہیں۔ اس لیے اسلام آباد میں ایک کانفرنس ہو رہی تھی تو این جی اوز کی بیگمات، آپ کو پتہ ہے بڑی عشرتیں ہیں ایک ہوٹل میں، تو ایک فرمانے لگیں کہ ہم دین کو ہر ایک سمجھ سکتا ہے، ہم مولوی کو دین کا ٹھیکیدار ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو میری باری آئی تو میں نے کہا محترمہ بی بی، آپ کو کس نے کہا کہ ہم دین کے ٹھیکیدار ہیں؟ ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم دین کے ٹھیکیدار ہیں، ہاں یہ آپ کو اپنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ ہم دین کے چوکیدار ہیں۔ اور چوکیدار کا کام ہے کہ جب کوئی چور عمارت میں نقب لگائے تو اس ہاتھ کو جھٹک دے، اس شوکت کو توڑ دے، اور اپنی اللہ کے رسول اور دین کی امانت کی حفاظت کرے۔ یہ وہ ذمہ داری ہے۔ میں یہ جلسوں کا آدمی نہیں ہوں، یہ خطابات، تقریریں ہمارے یہ جوان علماء مجھ سے 10 درجے بہتر کرتے ہیں۔ یہ حضرت علامہ صاحب کے جبر نے مجھے مجبور کیا کہ مجھے آنا پڑا، تو اگر کہیں آ ہی جاتا ہوں تو میری ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو درد دل ہے
وہ آپ تک منتقل کر لوں۔ آپ سمجھ لیں کہ دین پر کیسا وقت ہے، اور آپ سوچیں کہ ہمیں اس وقت میں دین کی حفاظت ہم سب مجتمع ہو کر اور مل کر کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ بند کر کے آتے ہو یار۔ قبول منظور فرما۔ جتنے حضرات نے اس میں حصہ لیا، اس محفل کے انعقاد میں، اہتمام و انتظام میں، سب کو برکت عطا کو اس محفل کی خیرات و برکات سے آپ ایک منٹ ویڈیو نہ خراب اور جتنے اور بزرگوں نے شرکت کی ہے، سب کو صحت و عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی مزید توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔